25 سال 30 سال ہو رہی ہیں لیکن جہیز کی بنیاد پر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اے مادر، اس کے ذمہ دار تم ہو گے۔ قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا، آپ کیا جواب دو گے؟ اے 4 چکوں کا مطالبہ کرنے والوں، اے اپاچی کا مطالبہ کرنے والوں، قیامت کے روز جب آپ کے گریبان کو تھاما جائے گا، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کتنی بچیاں، کتنی غریب لڑکیاں رات میں سسکیاں لے رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں پروردگار آخر میرے باپ کو تم نے غریب کیوں بنایا رہا؟ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام اور دانشوران عظام، عمائدین قوم و ملت، شعراء اسلام اور خوبصورتی کے ساتھ نظامت کے فرائض کو انجام دے رہے میرے عزیز دوست جناب مولانا انتخاب پاشا اور میرے شاگرد جناب مولانا شاداب نور ندوی سلمہما، شاید کہ ہمیں جہاں ایک طرف دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، ہمیں ان کے نقوش پا پر مر مٹنے کا ہمارے اندر جذبہ ہے، شاید یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے اور ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشی کر لیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ کسی عہدے کے مالک ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ مالدار ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ ماسٹر ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ انجینئر ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ ڈاکٹر ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر ایک عالم ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا مسلم آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے خوش ہوں۔ افسوس کی بات ہے ہم اگر ماسٹر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہمارا رخ بدل جاتا ہے، ہماری فکر بدل جاتی ہے، ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے، اور وہ امتحانات کی گھڑی جن میں کہ ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اس وقت ہمارے پاس ثبات میں لغزشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم فیل نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اور ان مواقع میں سب سے اہم موقع ہے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اے وہ لوگ جن کے پاس بیٹے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اے بوڑھوں، اے نوجوانوں، اے سرزمین گردہ کے رہنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنے دل کے درد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے واسطے خدا را اپنے سینوں کو کھولو، اپنے کانوں کے پردوں کو اغوا کرو اور میری باتوں کو سنو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے معاشرے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے روز اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو، تو اللہ کی قسم آپ وہی کام کرو جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ شادی کا موقع آتا ہے، جس موضوع کا انتخاب میرے لیے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادی کو آسان کیسے بنائیں۔ آج زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، سب سے بابرکت نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں پھر سے بول رہا ہوں، سب سے بابرکت نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، یعنی یہ کہ اگر آپ نکاح کے واسطے چاہتے
چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے پیٹ سے ایک ولی پیدا ہو، اللہ کا ایک بندہ پیدا ہو، وقت کا امام ابو حنیفہ پیدا ہو، امام شافعی پیدا ہو، امام مالک پیدا ہو، احمد بن حنبل پیدا ہو، مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہو، مولانا علی میاں پیدا ہو، تو آپ کو ایسا نکاح کرنا پڑے گا جس نکاح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، اور وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر 1 دولت، نمبر 2 حسن و جمال، نمبر 3 حسب و نسب، نمبر 4 دین۔ نمبر 1 پھر سے یاد رکھیں، نکاح میں جو دیکھا جاتا ہے، نمبر 1 مال و دولت، نمبر 2 حسن و جمال خوبصورتی، نمبر 3 حسب و نسب، نمبر 4 دین۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے دین کو نگاہ میں رکھا، دین کو ترجیح دی، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے نوجوان، معاشرے سوسائٹی کے نوجوان ان لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں جن کے پاس حسن جمال ہو، جن کے پاس پیسے ہو، جن کے پاس دولت ہو۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ بیوی جو ان کی زندگی کی رفیق حیات بننے والی ہے، جو ان کی زندگی کی کہ دوسرا پہیہ بننے والی ہے، وہ نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے، ان کے سروں پر پٹا رہتا یا نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یا نہیں ہے۔ انہیں داڑیوں سے نفرت، انہیں قرآن سے نفرت، انہیں دین سے نفرت، انہیں اور ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں جو لڑکیاں اپنے شوہروں سے کہہ رہی ہیں آپ اپنے چہرے کی داڑھیوں کو صاف کر دو۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آج ہمارے نوجوان یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں صرف 25 منٹ دیے گئے ہیں اور شاید کہ 5-10 منٹ گزر گئے ہوں گے، ہم آپ سے عہد لینا چاہتے ہیں نوجوانوں، آپ شادی کرو، شادی کرنے میں دین کو ترجیح دو۔ کلمہ یاد ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں؟ آپ کے حق کرو کہ اے لڑکی آپ مجھ سے شادی کر رہی ہو، مجھے جہیز نہیں چاہیے، اور جہیز کس منہ سے لیتے ہو؟ علامہ انما الخمر والمیسر، لفظ المیسر کی تشریح کئی مفسرین نے جہیز سے کی ہے، یعنی یہ کہ جس طرح سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے جہیز حرام ہے۔ باتیں تلخ ضرور ہے، کڑوی ضرور ہے، لیکن آپریشن کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے آپ بیمار پڑتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، آپ گالیاں دے دو، اسی طرح سے جو غلط ہے اس کو غلط کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات کو ذہن نشی کرنے لوگوں، جہیز لینا حرام ہے، جہیز لینا حرام ہے۔ اور میں نے شادی کی، الحمدللہ پچھلے مہینے میں نے شادی کی ہے، جہیز نہیں لیا ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے، مولوی بولتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں، میں نے کر کے دکھا دیا، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے شادی میں اپنے پیسے سے کپڑے خریدے اور درزی کو دیا اور اپنے ہی کپڑے کو پہن کر کے میں نے شادی اور مسجد میں شادی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا میری ناک کٹ گئی؟ یقیناً بہت سارے لوگوں نے میری شادی پر کیچڑ اچھالے ہوں گے، تیر برسائے ہوں گے، یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، لیکن ہمارے نبی تو خوش ہوں گے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور آج قرض لے لے کر شادی کروائی جاتی ہے، قرض لے لے کر فخر و مباحات کا سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص مقروض ہے، اس نے قرض رکھا ہے،
جواب دیا گیا جی ہاں اس نے قرض لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھوں گا اس کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ مقروض مرا ہے۔ اور آج ہم قرض لے لے کے شادی کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ 10 لاکھ کی شادی، 15 لاکھ کی شادی، ابھی 5 جوانوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ اے باپو، یہاں پر بیٹھے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باپ ہیں، جو اپنے بیٹے کی شادی کرواتے ہو، اپنے بیٹے کو مجبور مت کرنا کہ تم جہیز لو، اور آپ کی بہو آپ کے گھر میں بغیر جہیز کے آ جاتی ہے، انہیں ہار مت دلانا کہ تمہارے باپ ماں نے تمہیں کیا دیا ہے، ایک پین تک نہیں دی تمہیں، فریج تک نہیں دی تمہیں۔ قسم خدا کہ اگر تم نے جہیز نہیں لیا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے فرشتے نازل فرمائے گا آپ کے گھروں میں انشاءاللہ۔ جہیز نہیں لیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائے نہیں لیں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ۔ نوجوانوں جس نے شادی نہیں کی ہے آپ کی ناک نہیں کٹے گی، آپ سائیکل پر چلو انشاءاللہ، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے بڑا اور عظیم ادارہ ہے، وہاں کے صدر مدرس ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیوی نے کہا پیسوں کا انتظام کیجئے ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے فرمایا میں پیسے قرض نہیں لے سکتا، شادی کا دن ہو رہا ہے، شادی کا دن آ چکا ہے، بارات آ چکی ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، بار بار چہرے کو شیشے میں دیکھ رہے ہیں، بیوی کا گزر ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا آپ کیا کر رہے ہو اس وقت؟ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بڑے عالم ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں شیشہ دیکھ رہا ہوں۔ بیوی کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے اور کہتی ہے آپ نے تو قرض نہیں لیا، آپ کے پاس پیسے نہیں، اور آپ اس وقت شیشے میں چہرے کو دیکھ رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مولانا یعقوب نانوتوی جو شوہر بھی تھے لیکن ان کے اندر ایمان کامل بھرا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا میں اپنے ناک کو دیکھ رہا ہوں، میری ناک کٹی تو نہیں ہے کیونکہ میں نے قرض لے کر شادی تو نہیں کی ہے، میری ناک تو نہیں کٹ گئی کیونکہ تم نے تو کہا تھا کہ اگر آپ نے قرض لے کر شادی نہیں کی تو ناک کٹ جائے گی۔ آج میری ناک سلامت ہے، میں نے قرض نہیں لیا، ناک سلامت ہے کیونکہ اللہ کے نبی خوش ہوئے ہیں، میری شادی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے، میری بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وقتی طور پر لوگ آپ کو کنجوس کہہ سکتے ہیں، کیا آپ نے 10 گاڑیوں کا انتظام نہیں کیا بارات کے لیے؟ یاد رکھو لڑکیوں پر 1 روپیے کا بوجھ دینا بھی حرام ہے۔ اے لڑکوں جب تم بارات لے کر جاتے ہو تو اس کی آسان سے شکل ہوتی ہے، 1 گاڑی میں تم سامان بھر لو، اسی میں تم بیٹھ جاؤ، 1-2 آدمی کو بٹھا لو، چلے جاؤ، مسجد میں نکاح پڑھو، وہیں پر چوہارے تقسیم کر دو اور وہیں سے واپس آ جاؤ۔ کیا ہو جائے گا اس سے؟ ارے 1-2 گالیاں سن لو گے، اللہ اس کے رسول کی خاطر گالیاں نہیں سن سکتے ہو؟ سن لو، آپ جا کر کے تو 5 گاڑی 10 گاڑی 50 گاڑیاں لے جاتے ہو اور جا کر لڑکی والوں پر بول ڈالتے ہو، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے لڑکی والے خرچ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آج یہ جو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بارات کے سلسلے کو ختم کریں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، آپ ڈریے نہیں کہ لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے، ڈریے نہیں، اللہ اس کے رسول کی خاطر ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ بارات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جو بیچارے شادی کر چکے ہیں وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ارے جنہوں نے شادی نہیں کی وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بھی ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ ہمارے اسلام نے تو کہا کہ 4 شادی کرو۔ آج تو افسوس کی بات ہے اگر کسی نے 2 شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، سب کے سب لوگ اس کو متون کرتے ہیں کہ سب بے وقوف آدمی ہے، 2 شادی کر رکھا ہے، 3 شادی کر رکھا ہے۔ ارے بے وقوف آپ ہو
कितनी बेवाएं पड़ी हुई हमारे मुआशरे में, उनसे शादी कौन करेगा? कौन करेगा शादी? लिहाजा 2 शादी को भी रवाज दो, 3 शादी को रवाज दो, 4 शादी करो। अरे बेहतर है 2 शादी करना बेहतर है। इसके मुकाबले में क्या आप अपने पास बीवी रखो और रात भर दूसरी लड़कियों से बातें करो? हो रहा है ऐसा। आपके पास घर में बीवी मौजूद है, लेकिन आप छुप कर दूसरी की बेटियों से बातें करते हो। उससे बेहतर यह है कि आप दूसरी शादी करो, गुनाहों से बच जाओ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह से हराम है न्योता देना, न्योता। मेरी बात को समझो आप। आजकल होता क्या है, शादी के मौके पर फ्रीज हमने आपको दिया ताकि मेरी जब शादी होगी तो आप हमें फ्रीज दोगे। हमने आपको 500 रुपए शादी में दिए, उसको नोट किया जाता है, लिखा जाता है। कल जब हमारे घर में शादी होगी तो आपको भी देना पड़ेगा। ऐसा करना हराम है, हराम है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, न्योता देना हराम है। और आज ऐसा हो रहा है। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने ऐलान फरमाया है, मौजूदा वक्त में कॉपी तैयार की जा रही है और उसमें नोट किया जाता है कितने लोगों ने कितने रुपए हमें दिए हैं, ताकि दूसरी मर्तबा जब उनके घरों में शादी होती है तब उतना ही हमें उनको देना पड़ेगा। ऐसा करना हराम होता है। तो इंशाअल्लाह हम इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे भाई, दीन को तरजीह देंगे भाई, शादी को आसान बनाएंगे ना भाई, कम से कम खर्च करेंगे ना भाई, बोलो इंशाअल्लाह भाई, बारात खत्म करेंगे ना भाई, जहेज नहीं रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसनल।